میں نہایت تیزی کے ساتھ ویران صحرائی خطہ عبور کر کے بستی کی جانب بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بستی کی حدود میں داخل ہوا تو ہر طرف سے اونٹ نکل کر صحرا کی جانب بھاگتے نظر آئے۔ ان کی نکیلیں غائب تھیں اور وہ آزاد ہو کر پوری رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ بستی میں ہر طرف گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ جبرین کے باسی بے خبری کی نیند سو رہے تھے۔ راستوں پر اور خیموں پر آرائشی مشلوں کی روشنی بدستور موجود تھی۔ خیموں اور مکانوں کی چھتوں پر بندھے ہوئے باز بھی اونگ رہے تھے۔ بستی میں پہنچ کر میں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس موقع پر سردار جوبا کی بیٹی زینو سے میرا سامنا ہو۔ سردار جوبا کے خیمے اس وقت نگہبانوں کی تحویل میں تھے۔ مجھے علم تھا کہ جوبا اپنی تمام کنیزوں کے ہمراہ وہاں سے غائب ہے، اس لیے میں نے ادھر کا رخ کیا۔ جوبا کے مجلسی خیمے پر کوئی غلام موجود نہیں تھا۔ میں بلا روک ٹوک اندر داخل ہو گیا۔ چند ثانیوں تک ادھر ادھر کی سنگن لینے کے بعد میں عقبی دروازے کی جانب بڑھا۔ اس سے نکل کر میں مٹی کی دیواروں سے بنی ہوئی راہداری میں نکل آیا، جس کے اختتام پر سردار جوبا کا اسلحہ خانہ تھا۔ جوبا کے اسلحہ خانہ میں بھانت بھانت کے بے شمار ہتھیاروں کے ساتھ ہی خرد و نوش کے خشک سامان کے ڈھیر بھی موجود رہتے تھے، اور اس وقت میں اسی نیت سے ادھر آیا تھا کہ چند ہتھیار اور خرد و نوش کا مختصر سا سامان اپنے قبضے میں لے لوں۔ ابھی میں اسلحہ خانے کا قفل توڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک توسیہ وہاں پہنچی۔ حسین، اپنی جان کی فکر کرو اور کہیں پناہ لے لو، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں بوکھلا گیا۔ وہ کوئی صحرائی کارواں نہیں ہے، یہاں سے 3 کوس کی مسافت پر قزاقوں کا ایک اور گمنام بستی ہے۔ مانینی جان بچا کر کسی نہ کسی طرح وہاں پناہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ توسیہ جلدی جلدی مجھے بتانے لگی، اور جب تالیس اس کے تعاقب میں وہاں پہنچا تو بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ مانینی اس وقت غصے اور انتقام سے پاگل ہو رہا ہے۔ اس کی پراسرار قوتیں ختم ہو چکی ہیں، اس لیے وہ سازش پر اتر آیا ہے۔ اس نے جبرین اور یہاں کے باسیوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اس بستی کے سردار کو جبرین کی دولت کی فرضی کہانیاں سنا کر ایسا اکسایا ہے کہ وہ فوراً اپنی بستی والوں کے ساتھ نکل پڑا ہے۔ میں اس کارواں کی خبر لینے سے پہلے جبرین کے مویشیوں کو جنگل میں ہانک چکی ہوں، اور اب ان لوگوں پر مانینی کے حمایتیوں کا حملہ بڑا بھاری پڑے گا۔ اب تم فوراً کسی طرف نکل بھاگو۔ ابھی توسیہ کی بات ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ کہیں بہت دور سے آدمیوں کا ملا جلا شور سنائی دیا۔ میں پھرتی کے ساتھ اسلحہ خانے کی راہداری کی دیوار کود کر باہر آیا اور جوبا کے خیموں کا ایک طویل چکر کاٹ کر بستی کے وسطی حصے میں آ پہنچا۔ توسیہ کہیں روپوش ہو چکی تھی۔ سامنے سے مجھے سردار جوبا اپنے حواریوں اور نئے پروہت سرجاہا کے ہمراہ اپنے خیموں کی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ سب غصے کے عالم میں کسی کو مغلظات بک رہے تھے۔ ذرا ہی دیر میں ان کا طیش کا سبب میری سمجھ میں آ گیا۔ آتش کدے کے قریب سے ان کے مویشی بھی ہنکا دیے گئے تھے اور انہیں پیدل اپنی بستی کی طرف بھاگنا پڑا تھا۔ کوشش کے باوجود میں یہ نہ سمجھ سکا کہ جبرین والے صحیح صورتحال سے واقف ہو چکے ہیں یا اب بھی اس کارواں کو سونے کی چڑیا سمجھے بیٹھے ہیں۔ جبرین کے خیموں میں زندگی کی نمودار ہونے لگی تھی، اور وہ لوگ اپنے سروں پر بھانت بھانت کی ٹوپیاں جمائے اسلحہ بند ہو کر باہر آنے لگے تھے۔ جب میں خیموں کی اوٹ میں گھوم کر یہ صورتحال دیکھی تو یقین آ گیا کہ جبرین والے متوقع خطرے سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ مانینی نے نیم دیوانگی اور شکست کے اس عالم میں بھی اپنے حواس پر قابو رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جبرین والے شب کی سیاہی میں نیم دلی بلکہ خوف سے کھلے آسمان تلے نکلتے ہیں، اسی لیے اس نے گمنام بستی والوں کو شب خون پر اکسایا ہوگا۔ ذرا ہی دیر میں سردار جوبا بھی اسلحہ بند ہو کر اپنے آدمیوں سمیت باہر آ گیا اور جبرین والے اس کی گرد جمع ہونے لگے۔ سنو، مانینی نے اس مٹی سے غداری کی ہے، سردار جوبا غیظ و غضب سے کانپتی ہوئی آواز میں دھاڑنے لگا، جس پر اس نے ایک حقیر لوتھڑی کی طرح جنم لیا۔ اس کے ساتھ آنے والے کبھی نیک نیت ہو سکے، وہ یقیناً جبرین کو لوٹنے اور برباد کرنے آ رہے ہیں۔ لیکن ہماری بستی اب بھی مانینی کے ہمدرد موجود ہیں، جنہوں نے ہمارے اعتماد اور غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہماری سواری کے مویشیوں کو صحرا میں ہانک دیا۔ اب حملہ آور اونٹوں پر سے ہوں گے اور ہم اپنی زمین پر ان کا مقابلہ کریں گے۔ آج کی رات ہمارے لیے بھاری ضرور ہے، مگر ہم ان پر غالب آئیں گے۔ ہمیں 10 بزاز جنگ کے بجائے زہریلے تیروں سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہم پیدل رہ کر تیر کمان سے ہی لڑ سکتے ہیں، ہمارے دوسرے ہتھیار بیکار ہو چکے ہیں۔ تم سب 3 ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ، ایک ٹکڑی میرے ساتھ بستی کے آخری سرے پر چھپ کر دشمن کا انتظار کرے گی، دوسری سرجاہا کے ساتھ بستی کے قلب میں ان کا انتظار کرے گی، اور تیسری جماعت راؤن کے بڑے لڑکے کی کمان میں رہے گی اور جہاں ضرورت ہو ادھر جا کر لڑے گی۔ دشمن کے آنے سے پہلے سب لوگ کمین گاہیں ڈھونڈ لو
آنے والوں کو یہ معلوم نہ ہونا چاہیے کہ ہم ہوشیار ہو چکے ہیں، اس طرح ہم انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچا کر ہراساں کر سکیں گے۔ سب کان کھول کر سن لو کہ ان کا سردار ادھیڑ عمر کا یک چشم آدمی ہے۔ میرے مخبر نے اطلاع دی ہے کہ اس کی ایک آنکھ پر سیاہ ریشم کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس کے سر کے آدھے سے زیادہ بال سفید ہیں۔ سردار جوبا کی ان ہدایات پر لوگوں میں سخت ہی جان اور جوش پیدا ہو گیا اور وہ رضاکارانہ طور پر 3 جماعتوں میں تقسیم ہونے لگے۔ سردار جوبا والی جماعت اس کی رہنمائی میں دوڑتی ہوئی بستی کے آخری سرے کی طرف چل دی۔ سرجاہا اپنے آدمیوں کو رہائشی خیموں اور مکانوں کے عقب میں اور چھتوں پر بھیجنا شروع کر دیا۔ راؤن کے لڑکے والی ٹکڑی نے پھرتی کے ساتھ تمام مشلیں گل کر دی اور رات کی گھور سیاہی میں سردار جوبا کے خیمے سے آگے بڑھ گئی۔ جبرین کی بستی اس وقت گہری تاریکی میں ڈوب چکی تھی۔ ہر طرف گہرا سکوت چھایا ہوا تھا جس میں سنسنی اور ہیجان انگڑائیاں لے رہا تھا۔ جبرین والے اپنی کمین گاہوں میں سانس روک کے دبکے ہوئے تھے۔ چھتوں پر موجود سائے کبھی کبھی اوپر اٹھ کر صحرا کی جانب نظر ڈالتے تھے جدھر سے حملہ آوروں کے آنے کا امکان تھا۔ انتظار، دہشت اور بے چینی کے یہ لمحات صبر آزما ہوتے جا رہے تھے۔ فضا میں ابھی سے انسانی لہو کی بو کا رچاؤ محسوس ہونے لگا تھا اور میرے اعصاب پر سخت تناؤ طاری ہو چلا تھا۔ ہوشیار! اچانک ایک مکان کی چھت سے دبی دبی پرجوش آواز بلند ہوئی۔ کمین گاہوں کی تاریکی میں ہتھیاروں کے ٹکرانے کی مدھم آوازیں ابھری جیسے لوگوں نے پہلو بدلے ہوں، اور پھر وہاں ایسا گہرا سکوت چھا گیا جیسے جبرین کی آبادی موت کے آغوش میں جا سوئی ہو۔ اچانک کسی خیمے سے کسی بچے کی رونے کی آواز ابھری جس پر سبھی لوگ چونک پڑے، مگر وہ آواز بلند ہونے سے قبل ہی نرخرے کی بے ہنگم آوازوں میں گھٹ گئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس بدنصیب بچے کی سنگ دل ماں نے بے رحمی کے ساتھ اس کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ کچھ دیر بعد صحرا کی جانب سے آنے والی ہوا کی دوش پر اکا دکا اونٹوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ معلوم ہوتا تھا کہ آنے والوں نے اپنے اونٹوں کے گلوں سے گھنٹیاں اتاری ہوئی ہیں۔ رات کی سیاہی میں آج پوری بستی کھلے آسمان تلے نکل پڑی۔ میرا تو دل کانپ رہا تھا، نہ جانے آج کی رات جبرین پر کیا قیامت گزرتی ہے۔ میرے قریبی ایک خیمے کی اوٹ میں چھپے ہوئے ایک شخص نے نیچی آواز میں بڑبڑا کر اپنے ساتھی سے کہا، خاموش رہ۔ دوسرے نے سرگوشیانہ آواز میں اسے جھاڑ دیا، یہ مایوسی کا وقت نہیں ہے۔ جبرین والوں نے جبل کی بستی کو تاراج کر دیا تھا تو آنے والوں کی کیا ہستی ہے، ہم یقیناً ان پر بھاری پڑیں گے۔ پھر اچانک بستی کے آخری سرے سے غلغلہ بلند ہوا۔ اس میں جبرین والوں کے وحشیانہ جنگی نعرے بھی تھے اور زخمی ہونے والوں کی بھیانک چیخیں بھی۔ بستی کے آخری سرے پر مارکا چھڑ چکا تھا۔ جبل کو خون کا غسل دینے والوں کی اپنی سرزمین پر انسانی لہو کی بارش ہو چکی تھی اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ مانینی کی اس انتقامی کوشش کا کیا نتیجہ ہوگا۔ میں بدستور سانس روکے اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا اور میں یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ اس خوفناک جنگ سے خود کو بچانے کے لیے کہاں پناہ لوں۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ رات کی ہولناک سیاہی میں بستی کے آخری سرے سے گونجنے والی بھیانک چیخیں انسانی بربریت کا ماتم کر رہی تھی۔ اونٹوں کی آوازوں سے عجیب دہشت ٹپک رہی تھی۔ ان آوازوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے حملہ آوروں پر سردار جوبا کی ٹولی کا وار بہت کاری پڑا ہو۔ اس جانب اتنی گھمسان کی لڑائی چھڑ چکی تھی، لیکن سرجاہا کی جماعت والے ابھی تک سانس روکے اپنی جگہ پر دبکے ہوئے تھے۔ ان کی یہ خاموشی میرے لیے عجیب اور ناقابل فہم تھی۔ اپنی جگہ سے ہٹ کر میں آہستہ آہستہ سردار جوبا کے خیموں کی جانب سے رکھنے لگا۔ احتیاط کے باعث مجھے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گزرنا پڑ رہا تھا کہ مبادا میں کسی سے ٹکرا کر گر نہ جاؤں اور کسی کے نیزے کی زہر میں ڈوبی ہوئی ارنی میرے سینے میں پیوست نہ ہو جائے۔ اتنی احتیاط کے باوجود اچانک میرا داہنا بازو کی شخص سے ٹکرایا اور فوراً ہی کسی نے مجھے دبوچ لیا اور کڑکدار لیکن دھیمی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میں آواز پہچان گیا اور میرے بدن سے پسینے بہہ نکلے۔ اگر وہاں جبرین کا کوئی اور باشندہ ہوتا تو میں بآسانی اپنا نام بتا سکتا تھا، لیکن اس وقت سرجاہا میرے مقابل تھا اور وہ جشن کے دوران میں توسیہ کے ہاتھوں ذکر اٹھانے کے بعد شاید میرا دشمن ہو چکا تھا۔ تو کون ہے؟ سرجاہا نے میرے بے حس و حرکت بدن کو جھنجھوڑ کر دوبارہ پوچھا۔ مجھے فوراً ایک تدبیر سوچی اور میں نے اپنا بدن ڈھیلا ڈھالا چھوڑ کر سارا وزن سرجاہا پر ڈال دیا۔ سرجاہا نے گھبرا کر ایک بار پھر میرے بدن کو جنبش دی اور میں کسی بے جان لاش کی طرح زمین پر گر گیا۔ ارے یہ تو شاید مر گیا، سرجاہا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔
پھر شاید وہ میرے بدن کو ٹٹولنے کے لیے نیچے جھکا، لیکن اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر کوئی آواز پیدا کیے بغیر میں ایک طرف کو لڑک چکا تھا۔ کہاں گیا؟ یہ کدھر گیا؟ سرجاہا کے منہ سے بوکھلائی ہوئی آواز نکلی۔ میں کچھ دیر تک زمین پر لڑکنے کے بعد پھرتی کے ساتھ ایک مکان کی دیوار سے لگ کر سرجاہا سے دور کھسکتا چلا گیا۔ ادھر سرجاہا کئی آدمیوں کے ساتھ میرے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اسے تلاش کر مقدس سرجاہا، ایک شخص کی جوشیلی آواز ابھری۔ وہ یقیناً حملہ آوروں کا مخبر تھا اور اس نے ہماری بے خبری میں ہمارے مویشی کو آزاد کیا۔ جب سرجاہا کا دھندلا ہولا میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میں احتیاط سے پنجوں کے بل دوڑتا ہوا سردار جوبا کے خیموں کی طرف ہو لیا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ سرجاہا مجھے نہ پہچان سکا۔ چند سو گز کے فاصلے پر لڑے والی جلانے والی جنگ اب لہجہ بلہجہ شدت پیدا ہوتی جا رہی تھی، لیکن یہ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ سردار جوبا حملہ آوروں کو بستی سے باہر روکنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ سردار جوبا کے خیموں میں پہنچ کر میں نے چھپ جانے کا ارادہ کیا، لیکن باہر لڑے جانے والی جنگ میرے اعصاب پر اس بری طرح سوار تھی کہ میں زیادہ دیر تک وہاں چھپا نہ رہ سکا اور سردار جوبا کے خیمے سے نکل کر زمین پر کوہنیوں کے بل بستی کے آخری سینے کی طرف رینگنے لگا۔ وہاں جنگ پورے عروج پر تھی۔ دشمن کو فریب دے کر تیروں کی بارش کا شکار بنانے کا منصوبہ کارگر رہا تھا۔ جبرین والے اپنی کمین گاہوں سے بھرپور تیر اندازی کر رہے تھے۔ ان کے حملوں کی شدت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں حملہ آوروں کے ہاتھوں زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا ہے۔ ادھر حملہ آور بھاری نقصان اٹھانے کے بعد ہوش میں آ چکے تھے۔ اس محاذ پر لڑنے والے اپنے اونٹوں سے نیچے اتر چکے تھے اور ان کی وحشت زدہ جانور تیروں کی باڑ سے زخمی ہو کر بل بلاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں نے محسوس کیا کہ حملہ آوروں کی بڑی تعداد بستی کے گرد پھیلتی جری جا رہی ہے۔ جوبا کو الجھائے رکھنے کے لیے 15-20 حملہ آور اسی جگہ ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال جبرین والوں کو اور خصوصاً میرے لیے بہت تشویشناک تھی۔ مانینی کی فتح کے بعد میرا حشر عبرتناک ہوتا، کیونکہ جبرین والوں کی فتح میں میری نجات پوشیدہ تھی۔ سردار جوبا غالباً ابھی تک دشمن کی چال نہیں سمجھ سکا تھا۔ دشمن کے سست پڑتے ہوئے حملے پر وہ پوری فیاضی سے اپنے آدمیوں کے تیر ضائع کرا رہا تھا۔ راؤن کے لڑکے کی ٹکڑی بھی غالباً اس سے عاملی تھی اور اب بستی کے دفاع کا انحصار صرف سرجاہا کے آدمیوں پر رہ گیا تھا۔ اگر حملہ آور کئی سمتوں سے جبرین پر یلغار کر دیتے تو ان کو سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں رہتی۔ میں زمین پر رینگتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور جبرین والوں میں جا پہنچا۔ سردار جوبا کہاں ہے؟ میں نے ایک تیر انداز کے کان میں سرگوشی کی۔ تو کون ہے؟ اس نے بڑھ کر اپنا نیزہ میرے سینے سے ٹکا دیا۔ حسین، میں تمہارا دوست ہوں۔ میرے پاس جوبا کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ وقت ضائع نہ کرو ورنہ بستی تاراج کر دی جائے گی، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ ابو سکر کے خیمے کی آڑ میں ہے، اس نے جلدی سے کہا اور پھر دشمن پر وار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں خود کو تیروں کی برسات سے بچاتا ہوا مشکل ابو سکر کے خیمے تک پہنچا۔ سردار جوبا اپنے چند جانثاروں اور قاصدوں کے ذریعے وہاں سے اپنے لشکر کی کمان کر رہا تھا۔ سردار، اپنے عقب کی خبر لے، میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ دشمن بستی کو گھیر رہا ہے۔ میری آواز پر جوبا ایک دم چونک پڑا، پھر جوشیلی آواز میں بولا، اگیاری کی قسم، تو جبرین کا نمک خوار ہے اور تیری لائی ہوئی خبر سچ ہے۔ پھر وہ اپنے آدمیوں کی طرف گھوم کر چیخا، پسپا ہوتے ہوئے سرجاہا کے آدمیوں سے جا ملو۔ دشمن چاروں طرف سے یلغار کر کے ہمیں ایک دوسرے سے کاٹنے کی فکر میں ہے۔ اور یوں جنگ تیزی کے ساتھ جبرین کے گلیوں میں پھیلنے لگی۔ حملہ آور اندر گھستے ہی ویران خیموں اور مکانوں کو لوٹنے لگے۔ بستی میں بڑھنے سے قبل وہ اپنے عقبی خیموں اور مکانوں کو نظر آتش کرتے جا رہے تھے۔ اندھیری رات میں جبرین کی بستی آہستہ آہستہ بھیانک شعلوں میں گھرتی جا رہی تھی۔ وہاں گھمسان کا رن پڑا تھا اور اجل پر قادر قوتیں ہر طرف سرگرم عمل تھی۔ بستی کے وسط میں سرجاہا کے لشکر سے ملنے سے قبل ہی بستی کے چاروں طرف سے حملہ آوروں کی بے شمار شتر سوار ٹوکریاں اگل پڑی۔ ہتھیار ڈال دو، ہم خراج لے کر تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے۔ حملہ آوروں میں سے کوئی پوری قوت سے چیخ کر اعلان کر رہا تھا، ورنہ تمہاری بستی جلا کر راکھ کر دی جائے گی، تمہاری عورتیں کوہلوں میں جوتا جائے گا اور مردوں کی کھوپڑیوں میں شراب پی جائے گی۔ کمین گاہوں سے نکل کر ان کے اونٹوں کو معذور کر دو۔ سردار جوبا غضبناک آواز میں دھاڑا، اور ان کا سردار کا سر نیزوں پر بلند کر دو۔ جوبا کی آواز میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ جبرین والے چونٹیوں کی طرف اپنی کمین گاہوں سے ابل پڑے اور وہاں دست بدست جنگ چھڑ گئی۔ بستی عورتوں کے دلداز آہو بکا اور بچوں کی دہشتناک چیخوں سے لرز رہی تھی۔ جبرین میں موت کی چیرہ دستی اپنے عروج پر تھی، اپنے اور بیگانے کی تمیز مٹ چکی تھی۔
ہر ایک اپنی راہ میں آنے والے کو موت کے گھاٹ اتار دینے کے لیے بے چین تھا۔ پھر حملہ آوروں میں سے کوئی چیخا، خیموں کو آگ لگا دو، بربادی اس بستی کا مقدر قرار پا چکی ہے۔ اس آواز کے ساتھ ہی آتشگیر مادے کے دھماکے ہوئے اور جبرین میں ہر طرف شعلے ہی شعلے نظر آنے لگے۔ مکانوں میں چھپی ہوئی عورتیں اپنے بچوں کو چھاتیوں سے لپٹائے میدان جنگ میں آ نکلی اور گاجر مولی کی طرح دونوں طرف سے آنے والے بھٹکے ہوئے تیروں کا نشانہ بننے لگی۔ ہر طرف آگ پھیل جانے کے باعث اب ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ حملہ آور پیدل ہو کر بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ آخری آدمی تک مقابلہ کرنے کا عہد کر چکے ہیں۔ اچانک ایک طرف سے اونٹ کی پوچھ سے ایک ادھیڑ عمر شخص نیچے کودتا نظر آیا، جس کی داہنی آنکھ پر سیاہ ریشم کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے گرد حملہ آوروں کی بھاری جماعت نے حصار باندھا ہوا تھا، کیونکہ حملہ آوروں کے سردار کو پہچان لینے کے بعد جبرین والوں کے حملوں کا زور اسی طرف ہو گیا تھا۔ جوبا نے اسے پہچانتے ہی اپنے ایک اسلحہ برادر غلام سے 2 نیزے چھینے اور بجلی کی صورت کے ساتھ گردش دیتا اسی جانب بڑھنے لگا جدھر حملہ آوروں کا سردار اپنے جائز فروشوں میں گھرا ہوا تھا۔ جوبا کے آدمی اس کی حفاظت کے لپکے، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ اسے اکیلا جانے دو، تمہارے گھیرے سے دشمن کو معلوم ہو جائے گا کہ وہی تمہارا سردار ہے۔ لیکن ادھر مانینی بھی موجود ہے، کسی نے غصیلی آواز میں کہا۔ این اسی وقت کسی جانب سے جبرین والوں نے پرجوش نعرہ مارا۔ ان کی ملی جلی آوازوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مانینی کو نرغے میں لے چکے ہیں۔ میں نے جبرین کے ایک بے جان جنگجو کا نیزہ سنبھالا اور خود کو ہر وار سے بچاتا مانینی سے اپنا حساب چکانے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں وہاں پہنچا تو سرجاہ کی میت میں جبرین والوں نے 10-15 حملہ آوروں سمیت مانینی کو اپنے نرغے میں لیا ہوا تھا۔ وہ سب لوگ زخموں سے چور تھے، ان کے ہتھیار گر چکے تھے، لیکن جبرین والے وحشیانہ نعرے لگا لگا کر ان کے جسموں کو بے رحمی سے چھلنی کر رہے تھے۔ دوسری طرف جنگ کا سارا زور یک چشم سردار کے گرد سمٹ چکا تھا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ سخت جان اور بے رحم مانینی اب خود کو موت کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کا استخوانی بدن جا بجا زخم کھایا ہوا تھا اور جبرین والے لہجہ بہ لہجہ اس کے گرد اپنا دائرہ تنگ کرتے جا رہے تھے۔ میں بار بار اپنی جگہ بدلتا رہا۔ آخر ایک بار مانینی میری زد میں آ ہی گیا۔ میں نے اپنا نیزہ اس کے بائیں شانے میں اتار دیا۔ مانینی اذیت سے چیخ کر پلٹا اور میں جبرین والوں کے حلقے سے الگ ہو کر وسط میں آ گیا۔ جبرین والوں نے میری اس جرأت پر پرجوش ہو کر نعرے مارے اور نہتے حملہ آوروں کو نیزوں کی باڑ پر ہانکتے ہوئے مجھ سے دور لے گئے۔ اس وقت موت کو سامنے پا کر مانینی کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں میرے بے چین نیزے کی انی پر جمی ہوئی تھی اور وہ ایسا ایسا پیچھے سرکتا جا رہا تھا۔ کئی منٹ تک اسے دہشت زدہ کرنے کے بعد میں نے بجلی کی صورت سے مانینی کی پسلیوں کے نیچے ایک وار کیا اور وہ چیخ مار کر دھورا ہو گیا۔ میں اس کے سر پر سوار اس کے سیدھا ہونے کا منتظر رہا۔ جبرین والے اس مقابلے پر دل کھول کر داد دے رہے تھے۔ مانینی سیدھا ہوا تھا، اس کے زخموں سے خون کی دھاریں بہ رہی تھی، لیکن اس بدحالی کے باوجود وہ سخت جان بڈھا اپنے قدموں پر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں رحم و التجا کے بجائے ان لمحات میں بھی نفرت اور قہر کی بجلیاں کون رہی تھی اور اس کے منہ سے رحم کی کوئی فریاد نہیں نکلی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی انا شکست کو سامنے پا کر بھی اسے سرکشی پر اکسا رہی ہو۔ پھر میں نے اس کی پنڈلی سے نیزہ آر پار گزار دیا اور مانینی کی چیخ سے فضا لرز اٹھی۔ حسین، تو بھیڑیا ہے۔ جبرین والوں کے اس غول نے تیری اتنی ہمت بڑھائی ہے کہ تو میرا غلام ہو کر مجھ پر یہ ہتھیار اٹھا رہا ہے۔ قہر ہو تجھ پر، تیرے اجداد کی روحوں پر، تیرے پیاروں پر، تیرا زندہ بدن کو صحرائی گدھ نوچیں۔ اس قدر ہولناک اور خونریز ماحول میں بھی جبرین والوں کی زندہ دلی باقی رہی اور وہ مانینی کی بے بسی پر دل کھول کر قہقہ لگانے لگے۔ مانینی، حسین کو برباد کر دے، دیکھیے تیری مٹی پلید کر رہا ہے۔ بلا لے اپنی پرسار قوتوں کو، پھاڑ دے اس کا کلیجہ اپنی بے رحم آنکھوں سے۔ ایک شخص استہزائیہ قہقہوں کے درمیان بولا۔ بستی جل جائے گی مگر آج مانینی کا فتنہ بھی مٹ جائے گا۔ یہ سودا ان داموں میں مہنگا نہیں ہے، کسی اور نے نفرت امیز لہجے میں کہا۔ میں بار بار مانینی کے جسم کو چھیدتا رہا۔ وہ بوڑھا بے شمار زخم کھانے کے باوجود ابھی تک اپنے قدموں پر کھڑا ہوا تھا۔ آخر میں نے اس کی پسلیوں پر وار کیا اور وہ مغلظات بکتا ہوا خاک پر ڈھیر ہو گیا۔ اس وقت بھی اس کی انا زندہ تھی اور وہ خود پر جبر کر کے آہوزاری کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے اس کی پسلیوں سے نیزہ نکال کر اس کی انی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ وہ زمین پر کونیوں کے بل پیچھے سرکتا رہا اور میں اس پر مسلط رہا۔ آخر میں نے نیزہ بلند کر اس کے دل کے مقام پر وار کیا۔ مانینی کا بدن پوری طرح تڑپا، اس کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی
اور اس کی چندیائی ہوئی آنکھیں کشادہ ہو کر اپنے حلقوں سے ابل پڑی۔ میں نے اس کی بدلتی ہوئی حالت پر گھبرا کر نیزہ اس کے سینے میں ہی چھوڑ دیا اور خود بھوکلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مانینی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے میں پیوست نیزہ تھاما اور اس کی آنکھوں کی پتلے اوپر چڑھتی جا رہی تھی۔ یک با یک اس کے جسم پر شدید تشنج طاری ہوا۔ میں سمجھا کہ اب وہ دم توڑنے والا ہے، لیکن اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے سینے سے نیزہ باہر کھینچ لیا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے زمین سے اٹھ گیا۔ دہشت سے جبرین والوں کی چیخیں نکل گئی اور وہ مجھے اس خبیث بدرو کے مقابل تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ نقاہت اور اذیت سے اب مانینی کے پپوٹے آنکھوں پر جھکے پڑ رہے تھے۔ اس کا بدن بے شمار زخموں سے چھلنی تھا، دل میں آر پار سوراخ ہو چکا تھا، لیکن وہ کانپتے ہاتھوں سے نیزہ سنبھالے میرا نشانہ لے رہا تھا۔ دہشت سے میرا گلا خشک ہونے لگا۔ زمین پر پڑے ہوئے نیزوں پر میں نے نظر ڈالی، لیکن میں انہیں اٹھانے کی ہمت نہ کر سکا کہ مبادہ مانینی وار کر گزرے۔ آخر اس کی انگلیاں اکڑنے لگی اور نیزہ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کا پورا بدن اب اکڑتا جا رہا تھا، لیکن وہ سخت جان بوڑھا اپنے ناتواں قدموں پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ مانینی کسی کے غلام کے ہاتھوں مر نہیں سکتا، وہ بھاری اور اکھڑی اکھڑی آواز میں بولا، جیسے اس کی زبان اینٹ رہی ہو۔ وہ سردار جوبا کے ہاتھوں ہی مرے گا۔ اس کا جسم کانپا اور وہ کسی بے جان لاشی کی طرح زمین پر گر گیا۔ اس کا بدن بے حس و حرکت ہو چکا تھا اور پھٹی ہوئی آنکھیں میری جانب نگران تھیں۔ مانینی کی دہشت سے میرے اعصاب بے قابو ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے جھک کر زمین سے نیزہ اٹھایا اور اسے ایک آنکھیں پھوڑ دینے کی نیت سے آگے بڑھا ہی تھا کہ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور اس کے لرزتے کانپتے لیکن پورے اعتماد اور باوقار الفاظ نے مجھ پر لرزہ طاری کر دیا اور میرے ہاتھ سے نیزہ گر گیا۔ مانینی مقدس ہے اور تو غلام ہے، تو ہرگز اسے مار نہ سکے گا۔ اتنا کہہ کر اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور میں بے اختیار ایک طرف بھاگ نکلا۔ معزز سامعین حضرات، یہ خوفناک اور پراسرار داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔